مگر یہ کہوں گا کہ جو بھی وجوہات ہیں جس کے بنا پہ وہ دور ہے، میں ان سے آپ کے ذریعے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان وجوہات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے ذات کے لیے نہیں بلکہ قوم کی اور ملت کی اور جماعت کی فکر کرتے ہوئے واپس آ جاؤ۔ اس وقت بھی کئی لوگوں نے میرا استقبال کیا، جاوید قریشی صاحب بھی تھے، نہیں ہے ہمارے، پتہ نہیں کیا ناراضگی ہے، کیا شکایت ہے۔ شکایتیں دور کی جا سکتی ہیں، ناراضگیوں کو مٹایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم سچے دل سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اپنی ناراضگی کو ظاہر کریں، دور کریں اور پھر سے ایک ہو جائیں۔ اس میں سے چند لوگ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں تو میں ان کو برا نہیں کہوں گا، ان کو غلط نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ میرا مزاج نہیں۔ جب تک ساتھ تھے تو اچھے تھے، جب دور ہو گئے تو برے۔ یہ میری سوچ ایسی نہیں ہے۔ قوموں کے مقدر کو سجانا ہے، سنوارنا ہے، بہتر بنانا ہے تو انفرادیت سے نہیں ہوتا ہے، اجتماعیت سے۔ آپ مجھ سے ملیں گے، میں آپ سے ملوں گا، آپ کا کھانا میرے کھانے سے لگے گا، اور جب ہم سب کے کھانے ایک دوسرے سے لگ جائیں گے تبھی جا کے جماعت بنتی ہے اور جماعت مستحکم ہے۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ بہت بڑی ذمہ ہے اور قیادت اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب اس قیادت میں بے غرضی نظر آ جائے۔ اگر اس قیادت میں غرض نظر آ جاتا ہے تو پھر غرض مند کی غرض کی فکر ہم نہیں کرتے بلکہ اپنا نفس اپنی غرض اس کے بیچ میں آ جاتی ہے۔ اور انسان کو زندگی میں ناکامیاں بھی ملتی ہیں، کامیابیاں بھی ملتی ہیں۔ ناکامیاں ملتی ہیں تو ناکامی سے سبق بھی ملتا ہے اور ناکامی سے سبق پڑھنا بھی چاہیے۔ اور جب کامیابی ملتی ہے تو کامیابی ملنے پر سب سے پہلی چیز جس کا ہم کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کے نشے، کامیابی کے غرور اور کامیابی کے تکبر سے پرہیز کرنا۔ اللہ کی آزمائشیں کبھی کامیابی کی شکل میں آتی ہے اور اللہ کی آزمائش کبھی ناکامی کی شکل میں بھی آتی ہے، اور اللہ کی اس آزمائش میں اللہ کا جو شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس سے نہ صرف راضی ہوتا ہے بلکہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین اگر سیاست میں ہے تو ہمارا نظم العین یہ ہے کہ اس کو ہم ذریعہ بنائیں خدمت کا، اس کو ذریعہ بنائیں اپنی آخرت۔ دنیا تو مل ہی جاتی ہے، کسی کو کہتے کسی کو آخر، کسی کو کچھ رکاوٹیں تکلیفوں کے بعد، لیکن یہ ایک آخرت کا سودا ہے۔ خدمت خلق سب سے بڑا، اور اس چیز کو یاد رکھیے۔ انکساری اور میرے سالات میں ایک بات کہی تھی کہ یاد رکھو میاں، بے غرض بن کر کام کرو تو کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک بات کہی تھی کہ وسیع الخلق بنو، وسیع النظر بنو۔ مطلب یہ کہ خلق کو اتنا بڑا کرو کہ 7 سمندر بھی اگر اس خلق میں سما جائے تو کوئی ہلچل نہ ہو۔ وسیع النظر بنو تو ایسے بنو
کہ 7 سمندر پار تم دیکھ سکو. اور یہ نصیحتیں میں آپ سے بانٹ رہا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں، تو اس لیے دے رہا ہوں کہ میری زندگی کی کامیابی کا مقصد یہی ہے کہ میں بیمار رہتا ہوں اور ہر شب ہر روز درد و کرب میں رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ان لوگوں کو بھی معاف کیا جنہوں نے میرے اوپر گولیاں چلائیں، چاقوں اور تلواروں سے حملہ کیا، میں نے ان کو بھی معاف کیا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کو معاف کرنے والا پسند ہے. اور بے شک ہم سب انسان بشر ہیں، ہم کوئی مکمل، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم میں بھی غلطیاں ہیں، ہم میں بھی خامیاں ہیں، ہم میں بھی کمزوریاں ہیں. اور ہماری آج میں آپ کے سامنے بڑا اچھا بن کر مخاطب کر رہا ہوں، بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوں، لیکن مجھ میں بھی بہت عیب ہے، مجھ میں بھی بہت سی کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، جس کو اللہ چھپا رہا. جب اللہ میرے عیب کو، میری کمزوری کو چھپا رہا ہے، تو ہم آپسی لوگوں کے ساتھیوں کا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنے ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں اور اس عیب کی، اس کمزوری کی بات کرنے کے بجائے اچھائی کی بات کریں، اور جو کام اچھا ہے اس کی تشریح کریں. اور ہماری قوم کی سب سے بڑی کمزوری اگر کوئی ہے تو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس انا ہے، آج ہمارے پاس میں ہے. جب انا اور میں غالب آ جاتی ہے تو سب کچھ فنا ہو جاتا ہے. اس چیز کو یاد رکھو، جس کے پاس میں نہیں، جس کے پاس انا نہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، عزت ہے، اس کے پاس شہرت ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس کامیابی ہے. درگزر کرنا، ایثار کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا اور سب کو ساتھ لے کر کرنا. میں 6 الیکشن جیت چکا ہوں مسلسل، 6 الیکشن. پہلا الیکشن جیتا تو 25 برس کا تھا، اور میرے مقابل جو تھے وہ 23 برس کے میرے. تو لوگوں نے کہا کہ 25 سال کا بچہ ایک 23 سال کے MLA کو ہرائے گا، مگر میں اخلاص کے ساتھ آیا تھا، ایمانداری کے ساتھ آیا تھا، اور کچھ اچھا کام کرنے کی نیت کو لے کر آیا. اور زندگی میں پہلی مرتبہ الیکشن ہوا، 1 مہینہ تھا کاؤنٹنگ کے لیے، تو فوراً عمرے کے لیے روانہ ہو گیا اللہ کے سامنے اپنا معروضہ، اپنی دعا رکھنے کے لیے. بہت سے علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جو اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ اس کے رسول کی قسم، میں نے اللہ کے گھر کو زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا اور یہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر مسلمانوں کی دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ اگر میں خدمت کر سکتا ہوں تو اے اللہ تو مجھے کامیاب کر، اگر میں نہیں کر سکتا تو اس شخص کو کامیاب مجھے کامیابی دی، اور وہ کامیابی آگے بڑھتے گئی. رکاوٹیں ضرور آتی نہیں، لیکن ثابت قدمی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. میں صرف آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں یہاں بیٹھے لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، سب سے مخاطب ہوں، ہر کسی سے مخاطب ہوں. بڑی محنت سے، بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی تکالیفوں کو جھیلنے کے بعد ہم نے اس جماعت کو سجایا ہے، سنوارا ہے، اور اس جماعت کو سجانے میں، سنوارنے میں
بہت سے لوگوں کا ساتھ رہا، بہت سے لوگوں کی قربانیاں رہیں، بہت سے لوگوں کی محنتیں رہیں، اس میں سے چند لوگ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، تو میں ان کو برا نہیں کہوں گا، ان کو غلط نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ میرا مزاج نہیں۔ جب تک ساتھ تھے تو اچھے تھے، جب دور ہو گئے تو برے۔ یہ میری سوچ ایسی نہیں ہے، مگر یہ کہوں گا کہ جو بھی وجوہات ہیں جس کے بنا پہ وہ دور ہے، میں ان سے آپ کے ذریعے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان وجوہات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے ذات کے لیے نہیں بلکہ قوم کی اور ملت کی اور جماعت کی فکر کرتے ہوئے واپس آ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے ان کا استقبال کرو۔ میں جانتا ہوں کہ جب میں پہلی مرتبہ اورنگ آباد کی سرزمین پر قدم رکھا تھا تو اس وقت بھی کئی لوگوں نے میرا ساتھ دیا، اور جب میں پہلی مرتبہ اورنگ آباد پر آیا تھا تو شاید وہ 97 یا 96 تھا، اس سے پہلے بھی آیا تھا میں اور اس وقت سالار ملت کو جلسے رحمت العالمین میں بلایا گیا تھا، مدعو کیا گیا تھا۔ آج بھی میرے فون میں ان سارے لوگوں کا نمبر ہے۔ اس وقت محمد خان صاحب تھے، ہاں پوری ٹیم تھی، اور اس میں الیاس کرمانی صاحب بھی تھے۔ مجھے یاد ہے، آج بھی ہے میرے پاس ان سارے لوگوں کے نمبر۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے، مگر میں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ اگر کسی نے میرے لیے یا میرے کسی مومن بھائی کے لیے یا میرے جماعتی ساتھی کے لیے اگر راستے کے کنکر کو بھی ہٹاتا ہے تو اکبر الدین اویسی اس کا احسان زندگی کرتا ہے۔ پھر بعد میں جب آیا تو اس وقت بھی کئی لوگوں نے میرا استقبال کیا، جاوید قریشی صاحب بھی تھے، نہیں ہے ہمارے، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ یہ لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔ پتہ نہیں کیا ناراضگی ہے، کیا شکایت ہے، شکایتیں دور کی جا سکتی ہیں، ناراضگیوں کو مٹایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم سچے دل سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اپنی ناراضگی کو ظاہر کریں، دور کریں اور پھر سے ایک ہو جائیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ملک کے حالات کیا ہیں، کیسے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ ان حالات میں کیا ہم کو منتشر رہنا ہمارے لیے صحیح ہے؟ کیا کوئی معنی رکھتا ہے؟ ارے ہم کو آج اپنے ذات، اپنی انفرادیت کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، بلکہ ملت کے وسیع تر مفاد کے بارے میں سوچنا۔ اگر میری ذات سے اگر ملت کو نقصان ہوتا ہے تو میں اپنی ذات کی قربانی دینے تیار ہوں، لیکن ملت کے شیرازے کو بکھیرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میری ذات معنی نہیں رکھتی، ملت کا وسیع تر مفاد معنی رکھتا، ملت کا اتحاد معنی رکھتا۔ اور آپ یہاں بیٹھے سارے لوگ، آپ لوگ جماعت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، طاقت ہے۔ اگر آپ کمزور تو جماعت کمزور، اگر آپ منتشر تو اکبر الدین اویسی کی آواز میں بھی وہ طاقت نہیں رہی۔ قوموں کے مقدر کو سجایا سنوارا فرد واحد سے نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ قوموں کے مقدر کو سجانا ہے، سنوارنا ہے، بہتر بنانا ہے،
تو انفرادیت سے نہیں ہوتا ہے، اجتماعیت سے۔ آپ مجھ سے ملیں گے، میں آپ سے ملوں گا، آپ کا کھانا میرے کھانے سے لگے گا، اور جب ہم سب کے کھانے ایک دوسرے سے لگ جائیں گے تبھی جا کے جماعت بنتی ہے اور جماعت مستحکم ہے۔ اس چیز کی ہم کو فکر کرنی ہے۔ آج ہم کو اور آپ کو اپنی ناراضگیوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے شکووں کو دور کرنا ہے اور اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو مستحکم اور مضبوط کرنا ہے۔ آج جو حالات ہیں، ہم اگر کمزور ہیں تو ہماری کمزوری کا سبب ہماری ایک مزاج ہے کہ زندگی میں ناکامی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے ناکامی کا ٹوکرا کس کے سر پہ رکھے ان سروں کو گھومتے نہیں، اس کی وجہ سے ہم کو ناکامی ہوئی، یہ وجہ سے ہوئی، اس کی وجہ سے، مگر میں ویسا نہیں ہوں۔ میں میری ناکامی کا ٹوکرا ہر وقت اپنے سر پر ہی رکھتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں اپنی اصلاح کروں، کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے وجوہات کو ڈھونڈوں کہ جس کی وجہ سے ناکامی ہوئی، اور ان وجوہات کو ڈھونڈ کر، ٹٹول کر ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ یہ میرا مزاج، اور اس مزاج کی وجہ سے اللہ نے بار 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 مجھے نہ صرف کامیابی دی بلکہ عزت دی، شہرت دی، محبتیں دی۔ اللہ نے میری زندگی میں اتنی محبت دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے اتنی محبت دی۔ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ ہوتی، 10 سال سے تو دور رہا لیکن پھر بھی محبتیں زندہ رہی۔ کیوں؟ آپ میں اخلاص تھا، مجھ میں اخلاص تھا، آپ میں ایک محبت تھی، مجھ میں ایک محبت تھی، تو 10 برس ہوئے لیکن پھر بھی محبت میں ذرہ برابر بھی فرق ہوا۔ میں جتنا بھی آپ کا شکر ادا کروں کم ہے، قربان جاؤں میں اورنگ آباد کی عوام کی اس محبت پر۔ کیا محبت؟ کوئی 10 برس نظروں سے دور رہا تو دنیا اسے بھلا دیتا، لیکن 10 برس کی محبت عدم موجودگی اتنی ہوئی کہ اور محبت میں اضافہ۔ میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہماری اس محبت کو قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ ایک ہی بات کہتا ہوا چلا جاؤں گا، ہم نے یہاں کئی لوگ ہیں فلم دیکھتے ہوں گے، ہاں مجھے بھی بہت شوق ہے، صحیح کہہ رہا ہوں۔ اب باہر گھوم نہیں سکتا، 10 12 سیکیورٹی ہے، کہیں جا نہیں سکتا، تو گھر میں رہتا ہوں۔ خیر بچپنے سے فلموں کا شوق، جو ایک مشہور ایک فلم تھا لیلا اور مجنون، اب ایک نیا بھی آیا ہے، لیلا مجنون نیا بھی آیا ہے۔ تو یہ ایک کہانی ہے محبت خیز کی لیلا سے۔ تو یہ ایک ہے واقعہ ہے، واقعے میں، اور یہ واقعہ حضرت علی کے دور میں تھا کہ خیز عربستان میں رہتا تھا۔ خیز